الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سردیوں کی آمد عبادت گزاروں کے لیے ایک سیزن ہے۔ دن چھوٹے، راتیں لمبی۔ دن کے وقت روزہ رکھنا آسان ہے، نہ بھوک نہ پیاس کی شدت، اور راتیں لمبی کہ رات کو جلدی سوئے اور صبح اٹھ کر اللہ کے سامنے کچھ نوافل ادا کرے۔ سردی کی اتنی لمبی راتوں میں بھی جس بندے کو کم از کم 2 رکعتوں کی توفیق بھی نہ ملے تو اس کا مطلب واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر کی توفیق نہیں دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے ناراض ہونے کے طریقے یہ ہیں کہ وہ نشانیاں بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اہم کاموں کی بجائے فضولیات کی طرف مشغول کر دیتا ہے۔ وہ کام جو اس کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں وہ اس میں لگ جاتا ہے، اور وہ کام جو اس کے بغیر نہیں ہو سکتے وہ اس سے چھوٹ جاتے ہیں۔ اتنی لمبی راتوں میں بھی اگر تہجد کی توفیق نہ ملے، جلدی اٹھ کے نوافل پڑھنے کی توفیق نہ ملے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایسے جرائم کیے ہیں، ایسے گناہ کیے ہیں کہ اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی۔ جلدی تبھی اٹھ سکتے ہیں صبح آپ جب آپ رات کو جلدی سوئیں گے، جب آپ اتنی لمبی رات کو بھی چھوٹا بنا لیں گے، 1 بجے 2 بجے 12 بجے، حالانکہ عشاء کی نماز ہوئی ہماری مسجد میں 7:30 ہے، باقی مساجد میں 7:15، کسی میں 7 بجے بھی، اس کے 5 گھنٹے بعد تک جاگتے رہنا۔ اور عشاء کی نماز کے وقت کے معاملے میں لوگ کہتے ہیں بس جتنا جلدی کر سکو کرو، اور اس کے بعد 12 1 بجے تک ٹی وی پر اور ان چیزوں پر بیٹھے رہنا۔ یہ میرے محترم بھائیوں، یہ زندگی کا دھوکہ ہے، یہ زندگی کی مٹھاس ہے جس میں انسان کھبتا ہے اور کھبتا چلا جاتا ہے۔ سردیوں کے اندر نیکیاں کرنا بہت آسان ہے، اور خاص طور پر یہ 2 بڑی نیکیاں، اور آپ نے ان کو مختلف طریقوں سے تشبیہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، اچھے اخلاق والا شخص، ساری رات قیام کرنے والا اور سارا دن روزہ رکھنے والا، اس بندے کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دن کا روزہ اور رات کا قیام بہت عظیم عمل ہے، تبھی آپ نے اخلاق کو تشبیہ اس کے اجر کو اس سے دی کہ جو بندہ اچھے اخلاق والا وہ اس درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام ان چیزوں کو غنیمت سمجھا کرتے تھے، جس طرح کہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دن کو روزہ رکھتے، رات کے وقت قیام کرتے، تو ان کے جو ساتھی سے وہ کہنے لگے کہ یا امیر المؤمنین تعب بالنہار وسحر باللیل، یہ کیا زندگی ہے؟ دن کے اندر اتنے تھکاوٹ والے کام، صوم بالنہار، دن کے اندر روزہ اور رات کے اندر اتنا لمبا قیام اور جاگنا، یہ کیا زندگی ہے؟ تو علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یہ زندگی آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ آخرت کی تیاری، آگے کا سفر بہت لمبا ہے۔ جس بندے نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے وقت بناتا ہے، اپنے ٹائم ٹیبل کے اندر اپنے سب معاملات کو جب وہ مرتب کرتا ہے تو اس میں وہ سب سے پہلے ان چیزوں کو رکھتا ہے جو اس کے سفر کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آپ نے لمبا سفر کرنا ہو
اور وہ سفر کسی بھی وقت آپ کو کرنا پڑے. آپ دیکھیں ہر بندے نے گھر میں کچھ نہ کچھ ایسے پیسے سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں جس کو وہ کہتا ہے یار یہ میں نے رکھا ہوا ہے کہ کوئی حادثاتی طور پہ استعمال کرنے پڑے, اچانک ضرورت پڑ جائے تو استعمال کرنے پڑے. لیکن اچانک ضرورت پڑنے پر ہم نے کون سے اعمال سنبھال کے رکھے ہیں؟ اچانک سفر کرنا پڑ جائے تو اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہیں دیگر کاموں کے لیے تو مشغول نہیں کر دیا, ہمیں پھیر تو نہیں دیا گیا, خیر سے توجہ ہٹا تو نہیں دی گئی. یہ انتہائی ضروری ہے. اللہ کے لیے اپنی ان راتوں کو محفوظ کیجئے, جلدی سوئیں تاکہ صبح جلدی اٹھیں, اور سوموار اور جمعرات اور اس کے ساتھ ایام بیز 13, 14, 15 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں مہینے کے چاند کی 13, 14, 15 تاریخ میں روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی ہے. تو ہمیں ان نیکیوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ سردیوں سے تعلق رکھنے والی ایک دو اور چیزیں بھی ہیں. عام طور پر اس میں جرابیں استعمال کی جاتی ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جرابیں تعفن والی, بدبو والی نہ ہوں. آپ اگر بدبو والی جرابیں لے کر مسجد کے اندر آتے ہیں تو یہ مسجد کے آداب کے منافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا, حالانکہ وہ دونوں حلال چیزیں ہیں, لیکن اس کی بو ہوتی ہے. آپ نے فرمایا وہ کھا کر مسجد میں نہ آؤ. تو جو جراب ہے اس کو پہن کر بند بوٹوں کے اندر کافی دیر رکھنا, اور پھر اس سے پاؤں کے اندر اگر بدبو پیدا ہو جاتی ہے اور آپ اسی طرح جرابیں لے کر مسجد میں آتے ہیں, جہاں پاؤں لگتا ہے وہاں پر اگر کوئی بیچارہ سجدہ کر دے تو اس کے لیے سجدہ مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ جو کیفیت ہے مسجد کے اندر, مسجد کو آپ نے فرمایا کہ اس کو صاف ستھرا رکھو. مسجدوں کو خوشبو لگانے کا حکم ہے, معطر رکھنے کا حکم ہے. لیکن اگر ہماری وجہ سے نمازیوں کو تکلیف پہنچے اور اللہ کے فرشتوں کو تکلیف پہنچے, کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے اس چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے انسان تکلیف محسوس کرتا ہے. تو انسان بو سے تکلیف محسوس کرتا ہے, اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں. اس دوران یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں, لیکن اس کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مواقع کو سمجھنے کی اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے, اور اس کے ساتھ ساتھ ترغیب دلاتے رہتے ہیں. ہر بندہ اپنے معاملات کو سمجھتا ہے. اللہ کا گھر سامنے بن رہا ہے, آپ کو معلوم ہے. اس معاملے میں ہر ساتھی اگر پہلو تہی سے کام لے گا, وہ دوسرے پر ڈالے گا چلو بس ٹھیک ہے, ادھر بہت تعاون ہوتا ہے, ادھر بہت ہے بندے کرنے والے. بعض دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ زیادہ گھروں کا مہمان بھوکا رہ جاتا ہے. سارے یہ کہتے ہیں نہیں بہت ہو رہا ہے, ادھر بہت ہو رہا ہے. تو اللہ کے بندو, یہ مسجد ہے, یہ مسجد آپ کا حق ہے, آپ اس میں نماز پڑھتے ہیں. یقین جانیں اگر اس مسجد کے نمازیوں سے ہٹ کے کسی کو فون کریں تو اتنی ایک دل میں بھی کیفیت ایسی محسوس ہوتی کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. اور لوگ بھی منہ پر تو نہ کہیں, لیکن بعد میں سننے کو یہی ملتا ہے کہ جی یہاں کے تو اپنے نمازی ایسے ہیں, یہ باہر کیوں کہتے ہیں. یہ بات حقیقت ہے. کم از کم ہماری اس مسجد کے اندر الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن میں ایک ایک ساتھی بھی ایک لینٹر کا مسئلہ کیا وہ پوری مسجد کے لیے کر سکتا ہے. لیکن مسئلہ کہ ہم اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. اللہ نہ کرے ہمارے گھر پہ کہیں پیسے لگانے پڑ جائیں, پھر ہم سے نکلیں گے کروڑوں بھی نکلیں گے. بجلی کا بل اگر زیادتی کرتے ہوئے ڈبل ٹرپل آ جائے تو ہمیں دینا ہی پڑے گا. لیکن اگر یہ کہا جائے اللہ کے گھر پہ, تو وہاں پر بس ذہنوں میں ایک ایسی کیفیت بنی ہے کہ چلو ادھر چل رہا ہے نظام, حالانکہ ایسا نہیں ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ نظام ہمارے ذریعے چلے, خیر ہمارے ذریعے پھیلے. کچھ دن پہلے میں نے سریے کے لیے اپیل کی تھی, سیمٹ کے لیے کہا تھا, اللہ تعالیٰ نے وہ کام کروا دیا. سریے کے لیے کہا تھا, اس کے لیے
ابھی تک جو ہے ہمارے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً ایک اگر صورت جو ابھی تک مجھے معلوم ہے، کچھ لوگوں کو کہا ابھی تک جواب نہیں آیا، لیکن 4 ٹن کا امکان ہے کہ وہ ہو چکا ہے، باقی 6 ٹن سریا باقی ہے۔ کیا اللہ کے بندے اللہ کے دیے ہوئے مالوں میں سے ایک ٹن اگر کوئی ساتھی اس کی ذمہ داری اٹھا لیں تو اس سے مسئلہ آسان نہیں ہو جاتا؟ یعنی کہ اس کو سوچا کرے، اس کو سمجھا کرے۔ ہم اگر آپ سے کہتے ہیں تو یہ ذمہ داری ہماری صرف اتنی ہے کہ آپ کو کہہ سکیں۔ جو تاجر حضرات ہیں، سننے کے بعد اس پر فکر لینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو بندہ اللہ کے گھر کے لیے جتنی فکر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی بقدر حصہ دے گا۔ میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا تھا، صحابی تھے عبداللہ بن زید بن عبد ربی، جنہوں نے خواب کے اندر اذان کو دیکھا۔ حالانکہ یہ ایسے صحابی ہیں کہ پورے ذخیرہ حدیث میں صرف ایک ہی حدیث ان سے روایت ہے اور کوئی حدیث نہیں ہے، گمنام صحابی ہیں، لیکن اذان ان کی خواب میں آئی۔ اسی رات وہ اذان عمر رضی اللہ عنہ کے خواب میں بھی آئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہلے عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی پہنچے، اور ان کے کہنے پر اذان شروع ہو چکی تھی تو عمر بھی اٹھ کے آ گئے کہ یہ تو ابھی خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ شارحین نے اس کی جو لکھا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اتنی فکر لی کہ اللہ کے نبی نے مشورہ لیا ہم سے کہ اذان کے لیے، نماز کے لیے کیا کیا جائے۔ کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا، مجلس بغیر فیصلہ کیے برخاست ہو گئی۔ لیکن یہ صحابی اتنی فکر میں رہے کہ اس رات سوچتے سوچتے مسجد میں ہی سو گئے۔ اللہ نے ان کو مسجد میں خواب دکھا دیا۔ فکر لی صرف۔ جو بندہ فکر لیتا ہے اللہ تعالیٰ خیر کا کام اس سے کروا لیتا ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کے گھروں کے کام کبھی رکتے نہیں ہیں، ہو جاتے ہیں کام، لیکن اتنا ہے کہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ اگر وہ کام ہمارے ذریعے ہو جائے۔ تو اللہ کے لیے جمعۃ المبارک ہے، آپ اس کام کے لیے ہمت کریں۔ خود ہی بتائیے کہ میں 1 ٹن سریا اللہ کے رستے میں دیتا ہوں، 2 دیتا ہوں، 4 دیتا ہوں۔ بعض ساتھی ایسے ہیں اگر وہ کسی کو فون پر بھی کہہ دیں تو کاروباری دوست اور تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی اتنے پیسوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ جو بڑے کاروباری ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی بڑی رقم نہیں ہے 1 ٹن سریے کے پیسے دینا، دینے والے سارا بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن کوشش کریں کہ آپ ساتھی، آپ میں سے ہم جب آپ تک ایک اعلان کیا کریں تو وہ ذمہ داری آپ لے لیا کریں، اس کو ضرور اپنے رابطوں میں پھیلائیں کہ بھئی یہ چیز چاہیے، آپ دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے لیے کہتے ہوئے کسی کو شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، آر نہیں محسوس کرنی چاہیے، کیونکہ آپ اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرورت پڑنے پر جہاد کے لیے اور ان چیزوں کے لیے کہتے تھے، تو یہ بھی ایک ضرورت ہے، آپ ہی سے کہنا ہے۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں کبھی بھی ایسا نہ موقع ملے اللہ کی رحمت سے کہ ہم آپ اپنی مسجد سے باہر کسی کو انفرادی طور پر فون کریں۔ ابھی کیفیت یہی ہے کہ کچھ ایسی کیفیت، کوئی جواب نہیں، پھر بار بار ظاہر ہے جن کی ذمہ داری ہے وہ پھر بار بار کہتے ہیں کہ جی کچھ کریں، کچھ دلوائیں۔ تو اللہ کے لیے آج آپ ضرور جمعۃ المبارک ہے، ساتھی اس کے لیے کہہ کر جائیں، لکھوا کر جائیں، بتا کر جائیں، اپنی مارکیٹوں میں کہیں، آج یہ پورا کر دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کے کاموں کے لیے استعمال کر لے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔